الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتهي مولانا مولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وولایتهم وشجاعتهم وطہارتهم وخلافتهم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما هذه الحياة الدنيا الا لہو ولعب صلوات پڑھیں محمد والے عزیزان محترم، بزرگان ملت، حاضرین گرامی قدر، عزاداران مظلوم کربلا، ہم خاک پائے زینب دلگیر چند لمحوں کے لیے آپ کے روبرو ہیں۔ کچھ معروضات، کچھ باتیں آپ کے گوشگزار کرنے ہیں۔ سب سے پہلے جس مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، دل مغموم ہے، ہم خود اس کیفیت میں تھے کہ آ نہ سکے اور اب آنا ہوا۔ ساری باتیں ان کی آج بھی ذہن میں، دل میں محفوظ ہیں۔ ہم سرزمین عراق سے 9 سال بعد انڈیا واپس آئے تھے، اور واقعاً یہ یاد اس لیے ہے کہ جب 9 سال بعد انڈیا واپس آئے تو ہم 9 سال بعد پہلے اپنے گھر نہیں گئے تھے، ہم پہلے اس جگہ آئے تھے مجلس خطاب کرنے کے لیے۔ گھر بعد میں پہنچے تھے اور یہاں مجلس کے حوالے سے پہلے آئے تھے۔ صرف یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مرحوم کا تذکرہ مجھے یاد ہے، کچھ مرحوم کی زبان سے کچھ جملے نکلے تھے، وہ مجھے یاد رہ گئے کہ مجلس ختم ہو گئی۔ 28 صفر کی مجلس تھی جب میں خطاب کے لیے آیا تھا۔ مجلس ختم ہو گئی اور تمام کے تمام مجلس کے بعد کے امور بھی ختم ہو گئے۔ سارے گھر کے افراد بیٹھے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، رات گزرتی گئی، لوگ اٹھ کے جاتے رہے، لیکن سچ بتاؤں تو صرف 2 افراد تھے کہ جو رات کے 3 بجے تک میرے پاس بیٹھے رہے۔ اس میں سے ایک شجر بھائی تھے، مرحوم برادر تھے، اور گفتگو یہاں وہاں کی نہیں، صرف کربلا کی گفتگو ہو رہی ہے، نجف کی گفتگو ہو رہی ہے، جانے کی گفتگو ہو رہی ہے۔ اور ایک اور بات انہوں نے کہی جو میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا قبلہ
میں نے آپ کی مجلس سنی، بس 2 جملے مرحوم کے، اور اس کے بعد میں اپنے موضوع پہ آؤں گا۔ کہ قبلہ آپ کی ایج بہت کم ہے، ان کی زبانی، قبلہ آپ کی ایج بہت کم ہے، اور اس ایج میں آپ تبلیغی مجالس پڑھتے ہیں، تبلیغی مجلس پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ بھئی اس دور میں تو آپ کو فضائل پڑھنے چاہیے، جو کہ حق ہے، اس لیے کہ لوگ چاہتے بھی یہی ہیں کہ جوانوں سے فضائل سنا جائے۔ لیکن میں سلام کرتا ہوں آپ کو کہ آپ اس ایج میں اہل بیت کے کردار بیان کر رہے ہیں۔ انہوں نے سراہا کہ اس ایج میں، اس عمر میں آپ کردار پیش کر رہے ہیں کہ اہل بیت کے کردار سے کردار کو کیسے ملانا ہے، اہل بیت کے اعمال کو کیسے ملانا ہے۔ لہٰذا مرحوم کے کچھ جملے آج بھی یاد ہیں، کیسے نماز شب پڑھی جائے، کیسے دعائیں کی جائے، کیسے توسل کیا جائے۔ اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے، جوار معصومین میں جگہ عطا فرمائے۔ واقعاً دل مغموم ہے، اس وقت نہ آ سکا، لیکن آج بھی ان کے جملے اس دل میں محفوظ ہیں۔ اسی لیے میں نے انتخاب بھی ایسی آیت کا کیا ہے کہ جو آیت ہماری حقیقت کو بتاتی ہے، جو آیت ہماری حقیقت کو بتاتی ہے، ہم ہیں کیا، ہماری حیثیت کیا ہے، ہماری بساط کیا ہے، ہماری یہ جو انا پرستی کی زندگی ہے، اس زندگی کا مقصد کیا ہے۔ توجہ رہے، میں نے آیت پڑھی جس کا دسترخوان بھی بڑا وسیع ہے، لیکن میں ظاہری ترجمہ کرتے ہوئے آگے گزر جاؤں گا۔ ایک صلوات کا سہارا دیں آپ حضرات، اور تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ۔ پروردگار قرآن میں کہہ رہا ہے کیا کہ یہ جو تمہاری دنیا کی زندگی ہے نا، یہ زندگی کچھ نہیں ہے، یہ حقیر کا جملہ نہیں ہے، یہ قرآن کی آواز ہے۔ یہ جو تمہاری دنیا کی زندگی ہے یہ کچھ نہیں ہے، تو پروردگار عالم پھر کیا ہے؟ تو پروردگار عالم آگے بڑھ کے آواز دے رہا ہے اللہ۔ یہ جو اللہ بیچ میں آیا نا، اللہ، یہ اللہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ کی زندگی ہے کیا، یہ اللہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کی حیثیت ہے کیا، آپ کیا ہیں۔ کیا کہا اللہ نے؟ کہا تمہاری دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے۔ ظاہر سوال پیدا ہوگا کہ پھر ہے کیا؟ پروردگار عالم تو ہی بتا ہماری زندگی ہے کیا؟ تو اللہ نے کہا الا لہو و لعب، سوائے کھیل اور تماشے کے کچھ نہیں ہے۔ یہ تمہاری دنیا کی زندگی کھیل اور تماشے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور آگے بڑھ کے آیت کہتی ہے وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَاةُ لَهِيَ الْحَيْوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو تمہاری زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ جو زندگی ہے نا وہ آخرت کی زندگی ہے۔ بس آیت خود کہہ رہی ہے اتنا دنیا سمجھ لے، انسان اتنا سا سمجھ لے، یہیں سے چیپٹر کلوز ہو جاتا ہے۔ لیکن انسان ہے کہ دنیا کے لیے جینا چاہتا ہے، انسان ہے کہ دنیا کے لیے جینا چاہتا ہے۔ ہم سوال کریں گے بھائی آپ زندگی کیوں جی رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں دنیا ملی ہے، ہمیں جینا ہے، زندگی کا مزہ لینا ہے۔ بھائی بہت سارے جوانوں کا، بہت سارے لوگوں کا یہی جواب ہوتا ہے، اور
اب پوری دنیا میں جائیں، جا کر سوال کرے تو یہی سوال ہے. ڈاکٹر مہر عباس صاحب الحمدللہ میموریل ہاسپٹل اتنا بڑا کیوں ہے؟ جینے کے لیے. توجہ رہے کہ جملے پر، کس لیے؟ جینے کے لیے. انجینئر بن رہا ہے کس لیے؟ جینے کے لیے. یہاں پر مریض آ رہا ہے، بھئی کس لیے آ رہا ہے؟ توجہ ہے، کس لیے آ رہا ہے؟ آواز آئے گی جینے کے لیے، زندگی کے لیے. دنیا، پوری دنیا کام میں مصروف ہے، کس لیے؟ جینے کے لیے. مزدور مزدوری کر رہا ہے، کس لیے؟ جینے کے لیے. توجہ رہے، آخری جملہ ہے اس موضوع کا، پوری توجہ. انسان ہر بات پر ایک ہی جملہ کہے گا کہ جو کچھ بھی ہے وہ جینے کے لیے. ہر انسان کہے گا جینے کے لیے، لیکن اکیلا قرآن ہے جو کہہ رہا ہے جیو مرنے کے لیے. اکیلا قرآن ہے جو کہہ رہا ہے جیو مرنے کے لیے. پروردگارا، یہ سب کام دھام، یہ ساری ایکٹیویٹیز سب تو جینے کے لیے ہے نا. ہمارے کاروبار، ہمارا بزنس، اور یہ تمام کے تمام. جوان پڑھائی کر رہا ہے، ایجوکیشن لے رہا ہے، پیسے خرچ کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، زحمت برداشت کر رہا ہے، سب جینے کے لیے کر رہا ہے. اور تو کہہ رہا ہے جیو مرنے کے لیے. پروردگارہ مطلب کیا ہے؟ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. اگر پروردگار عالم کا جملہ ہے، میرا جملہ نہیں ہے. کیا کہا؟ قرآن کہہ رہا ہے جیو کس کے لیے؟ مرنے کے لیے. جیو کس کے لیے؟ مرنے کے لیے. اب جو زندگی کے لیے جیتا ہے اسے موت آتی ہے، جو موت کے لیے جیتا ہے اسے جنت ملتی ہے. صلوات پڑھے محمد والے. جو زندگی کے لیے جیتا ہے اس کی قسمت موت ہوتی ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ موت. اور جو موت کے لیے جیتا ہے اس کے لیے جنت ہوتی ہے. اور اللہ نے یہ جو پوری دنیا کو ڈیزائن کیا ہے، پوری دنیا کو بنایا ہے، وہ اسی انداز سے بنایا ہے کہ کوئی آ کر یہاں رک نہ سکے، کوئی آ کر یہاں بسیرا نہ کر لے، بلکہ اللہ نے کہا جاؤ، رہو، واپس چلے آؤ. توجہ رہے، بزرگوں کی دعائیں چاہتا ہوں. آؤ، رہو، چلے جاؤ. ایک بات پر آپ حضرات نے غور کیا ہے؟ شادی ہوتی ہے، شادی کے بعد بچے پیدا ہوتے ہیں. بچہ دنیا میں آیا، اسے ابھی کچھ پتا نہیں ہے، ابھی اسے کچھ پتا نہیں ہے، لیکن ساری زحمتیں کس کے پاس ہیں؟ والدین کے پاس ہیں. ساری زحمتیں والدین کے پاس ہیں. بچہ دنیا میں آ گیا، ابھی کچھ پتا نہیں ہے، ابھی دنیا کیا چیز ہے اسے پتا نہیں. رات کی تاریکی میں جگ جا رہا ہے، ماں پریشان ہو رہی ہے، بچہ بیمار ہو گیا، باپ پریشان ہو گیا. چلے اور زندگی کو آگے بڑھا دیتے ہیں. ایک صلوات پڑھ محمد والے. ذرا سا بچہ اور بڑا ہوا. اب کیا ہوا بھائی؟ والدین کی فکر میں اضافہ ہو گیا. کیا ہوا؟ اب بچے کو ایجوکیشن دینا، اچھے سے اچھا اسکول دیکھنا تاکہ اچھے سے اچھی پڑھائی کر سکے، علم حاصل کر سکے. ٹھیک ہے، اسکول مل گیا، بچہ پڑھنے جانے لگا. اور اس پرآشوب دور میں ماں باپ کے لیے ایک اور زحمت، ایک اور پریشانی کا سبب. بچہ تو اسکول چلا گیا، صحیح سلامت آ جائے یہ الگ پریشانی. بچہ تھوڑا سا اور بڑا ہوا، اب کیا پریشانی؟
والدین کی پریشانی ہے نا. توجہ رہے, میں اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں. بچہ ذرا سا اور بڑا ہوا, اب کیا, میرا بیٹا اچھے نمبر سے پاس ہو جائے, بہترین نمبروں سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر لے. ٹھیک ہے, وہ بھی پاس ہو گیا, کوشش کی. اب کیا, اب ہائی ایجوکیشن ہو جائے, وہ بھی مل گئی. والدین سے پوچھا بھئی اب کیوں پریشان ہو؟ کہا اب یہ چاہتے ہیں کہ بچے نے بڑی محنت کر لی, اب ذرا سی جاب مل جائے, ذرا سی ملازمت مل جائے, ذرا سی نوکری مل جائے. دعا کی, نوکری بھی مل گئی, جاب بھی مل گئی. اب جب جاب مل گئی, اب پوچھا بھئی اب کیوں پریشان ہو؟ کہ بھئی جاب تو مل گئی, بچہ بھی جوان ہو گیا, اب ہماری خواہش یہ ہے کہ اس کا گھر آباد ہو جائے, اس کا گھر آباد ہو جائے. الحمدللہ گھر بھی آباد ہو گیا. توجہ رہے, توجہ رہے, گھر بھی آباد ہو گیا. میں نے کہا اب کیا دشواری ہے؟ بچہ چھوٹا تھا, بڑا ہو گیا, پڑھا لکھا, جاب ملی, شادی ہو گئی. بھائی گھر آباد ہو جائے. اب گھر جب آباد ہوا تو پھر بچہ پیدا ہوا. توجہ رہے, جو پریشانی اب تک یہ والدین جھیل رہے تھے, اب یہی پریشانی وہ جھیلے گا. توجہ رہے, اب وہی پریشانی وہ جھیلے گا, وہی برداشت کرے گا. اب توجہ رہے, اب یقین سے بتائیے کیا دنیا رہنے کے قابل ہے؟ کیا دنیا رہنے کے قابل ہے؟ اگر دنیا رہنے کے قابل ہوتی تو علی کبھی طلاق نہ دیتے. یہ دنیا انہی پریشانیوں کا نام ہے. یہ زحمتیں, یہ محنتیں, چاروں طرف سے دنیا زحمتوں میں گھری ہے. اسی وجہ سے ہمارا جوان, ہماری سوسائٹی کا ہر افراد کیا چاہتا ہے؟ ہماری جوانی باقی رہے. لیکن جوانی کبھی باقی نہیں رہتی, اس پہ بڑھاپے کا حملہ ہو جاتا ہے. اور کیا چاہتا ہے؟ مال باقی رہ جائے. لیکن مال کبھی باقی نہیں رہتا. اگر مال باقی بھی رہتا ہے تو مال اکٹھا کرنے والا چلا جاتا ہے. لہذا جتنی بھی خواہشیں کر لے انسان, وہ سب کے سب یہی رہ جاتا ہے. خود پروردگار عالم نے قرآن میں کہا ما عندکم, اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ما عندکم ینفد, تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ چلا جائے گا, کچھ باقی رہنے والا نہیں. پروردگارہ پھر باقی کہاں رہتا ہے؟ اللہ نے قرآن میں آگے بڑھ کے کہا کہ میرے پاس باقی رہتا ہے. آیت آگے بڑھ کے کہتی ہے وما عند اللہ باق, اللہ کے پاس جو رکھوا دو گے وہ سب محفوظ ہو جائے گا. جو کچھ تم اللہ کے پاس, ایک صلوات پڑھیں محمد والا, ایک اور صلوات پڑھیں محمد والا. جو کچھ اللہ کے پاس رکھوا دو گے وہ سب کا سب محفوظ ہو جائے گا. ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہماری جوانی بچی رہے, ہماری دولت بچی رہے, ہمارا سب کچھ بچا رہے. لیکن اللہ خود کہہ رہا ہے ما عندکم, جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے ینفد, سب کچھ ختم ہو جائے گا. اگر تمہیں باقی رکھنا ہے اس جوانی کو تو اللہ کی راہ میں خرچ کر دو. جوانی کا مزہ آ جائے گا, جوانی کا فائدہ مل جائے گا. قبلہ توجہ چاہوں گا, ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی رہے. میں نے کہا تھا نا ابتدا میں ایک جملہ کہ زندگی کے لیے جی رہا ہے, زندگی کے لیے, زندگی کے لیے, زندگی کے لیے جی رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے اگر اسی زندگی کو تم اپنے
اپنے لیے جینا چاہتے ہو میرے لیے قربان کر دو، ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی۔ تم گلا کٹا دو ہماری راہ میں، زندگی آخرت تک کے لیے قربان۔ لہذا یہ زندگی اللہ کے لیے اگر ہو تو ہمیشہ کے لیے باقی ہو جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم ایک جملہ آپ کی خدمت میں دینا چاہتے ہیں، جایا کرے قبرستان، جایا کرے، اور جانے کے بعد قبرستان کے لوگوں سے سوال کرے کہ بتاؤ تمہاری زمین کی زندگی کیسی تھی اور یہ زمین کے تہوں کے نیچے کیسے ہو، تو تمہیں جواب ملے گا کہ ہم جب زمین کے اوپر تھے تو سمجھتے تھے کہ بڑی عمارتیں بنا لینا بلندی ہے، کامیابی ہے، بڑی گاڑیوں میں چل لینا یہ بلندی ہے، کامیابی ہے۔ ہم یہ سمجھتے تھے کہ دنیا میں آسمانوں میں اڑ لینا بلندی ہے، کامیابی ہے، لیکن جب زمین کی تہوں میں آئے تو پتا چلا یہاں پر زمینی سکہ نہیں چلتا، یہاں پہ ولایت علی کا سکہ چلتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ یہاں پر عبادتوں کا سکہ چلتا ہے، یہاں پر زمینی سکہ نہیں چلتا۔ لہذا جایا کرے قبرستان اور سوال کیا کرے۔ ایک جملہ دے کر جا رہا ہوں سرزمین شیراز ہند جونپور میں کہ جو انسان زمین کے سطح پر رہنے والا 30 فٹ اوپر رہنے میں فخر محسوس کرتا ہے، 300 فٹ اوپر سے اڑنے میں فخر محسوس کرتا ہے، آخر اتنا مجبور کیوں ہو جاتا ہے کہ 3 فٹ نیچے جانے کے بعد نہ وہ کسی سے بات کر سکتا ہے نہ کسی کی سن سکتا ہے؟ آخر انسان اتنا مجبور کیوں ہو جاتا ہے؟ لہذا یہ دنیا میں رہنے والے فخر نہ کرے، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ، ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ ہماری جو حقیقی زندگی ہے وہ کہاں کی ہے؟ آخرت کی زندگی ہے۔ ہم اور آپ بڑے وہم و گمان میں ہیں کہ ہماری زندگی بڑی خوبصورت ہے، بے شک ہے، یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ہماری زندگی میں اہل بیت کا ایسا شمولیت کر کے ہماری زندگی میں 4 چاند لگا دیا، ورنہ زندگیاں تو ایسی ویران پڑی ہیں کہ نہ زندہ ہے تو زندہ ہے، نہ مردہ ہو کے زندہ ہے۔ اما اہل بیت کے چاہنے والے زندہ ہے تب بھی زندہ ہے، مر جاتے ہیں تب بھی زندہ رہتے ہیں۔ موت ہمیں مارتی نہیں ہے، موت کو اہل بیت کے چاہنے والے مارتے ہیں، اس لیے کہ اسی کے بعد کی تو اصل زندگی ہے۔ موت دہشت ہے، وحشت ہے، ویرانہ ہے، سنسانہ ہے، جمود ہے، سکوت ہے، المیہ ہے، حادثہ ہے۔ لیکن اگر یہی موت محبت اہل بیت کے ساتھ ہو تم نہ موت دہشت ہے نہ وحشت۔ موت کو اگر کربلا میں جا کر جناب قاسم سے پوچھیں گے تو وہ موت کا مزہ بتائیں گے کہ موت کا مزہ کیا ہے۔ میں نے پوچھا آپ ہی بتا دیجئے موت کا مزہ کیا ہے، کہنے لگے موت شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ تو پھر اہل بیت کے چاہنے والوں کو ڈر کیسا موت سے؟
لہذا عزیزان محترم، ہمیں موت سے خوف نہیں کھانا، ڈرنا نہیں، اس لیے کہ اللہ نے کہا کہ تمہاری جو اصل زندگی ہے وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ، آخرت کی حقیقی زندگی ہے۔ ہم جیتے ہیں کائنات میں اور فخر سے جیتے ہیں، لیکن اگر یہی زندگی اہل بیت سے خالی ہو جائے تو وہ زندگی زندگی نہیں ہوتی، موت بن جاتی ہے، موت بن جاتی ہے۔ لیکن آج کے جوانوں کو سمجھنے سوچنے کی ضرورت ہے۔ آج اپنے غرور، گھمنڈ، انا، اس قدر انسان مقید ہو چکا ہے۔ مرحوم کا جملہ تھا کہ تبلیغی مجالس ہونی چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ دور حاضر کے جوانوں کو ضرورت ہے کہ وہ دین سیکھیں۔ یہ مرحوم کا جملہ بتا رہا ہوں۔ لہذا جوانوں کو چاہیے کہ اصل دین کی طرف لوٹو۔ ابھی آپ نے انسان اس چیز میں گھرا ہے، ہماری زندگی بڑی اعلیٰ ہے، ہماری زندگی بڑی اونچی ہے، ہم ہائی سوسائٹی کے لوگ ہیں۔ قبلہ، یہ انا پرستی، ہم ہائی سوسائٹی کے لوگ ہیں۔ اما ہائی سوسائٹی کے لوگوں کا ذرا کردار تو دیکھو کہ آج لندن میں بیٹھ کر، امریکہ میں بیٹھ کر خاک شفا کی نیلامی کر رہے ہیں۔ افسوس ہے ایسی ہائی سوسائٹی کے لوگوں پر، افسوس ہے جو اپنے کو کہتے ہیں کہ ہم ہائی سوسائٹی کے لوگ ہیں۔ یہ ہوتی ہے ہائی سوسائٹی کہ تم دین بھولا دو۔ میں تو کہتا ہوں، ایک جملہ کہہ رہا ہوں بزرگوں کی موجودگی میں، اس سے بہتر ہوتے ہیں لوگ سوسائٹی کے، معذرت کے ساتھ، جو پوری توجہ، بڑا قیمتی جملہ دے رہا ہوں۔ وہاں کیا ہوا؟ گالا ڈنر، پتہ ہوگا آپ تمام حضرات کو، دل دکھا ہے، دل 12 سال ہم نے نجف اشرف اور کربلا میں زندگی گزاری، ہم نے وہاں پر تبرکات اعضا کو دیکھا ہے، چوما ہے، لوگوں کو تقسیم کیا ہے، بانٹا ہے۔ جب آج بھی کسی بھی ملک میں، وہ چاہے ہمارے ہندوستان میں، حرم کا ایک پرچم بھی آ جاتا ہے نا، تو لوگ اسے بوسہ دیتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، اسے چومتے ہیں، کلیجے سے لگاتے ہیں۔ اور میں نے کربلا میں دیکھا، آپ جا کر دیکھو، دنیا میں سرچ کرو، دنیا کے الگ الگ گوشوں میں جب لوگوں کے پاس پہنچتا ہے یہ تبرکات امام حسین، تو اسے کیسے کلیجے سے لگاتے ہیں، کیسے آنکھوں سے لگاتے ہیں، روتے ہیں۔ لیکن افسوس ہے ایسے ہائی سوسائٹی کے لوگوں پر کہ جو اپنے کو بہت بڑا کہتے ہیں۔ تبرکات امام حسین جس میں خاک شفا شامل ہے، جس میں علم مبارک شامل ہے، مجھے سب سے زیادہ اگر افسوس ہوا تو وہ کس بات پر؟ وہ اس بات پر کہ دنیا کے اور مقامات کے پاس جب یہ تبرکات جاتے ہیں تو وہ آنکھوں سے لگاتے ہیں، کلیجے سے لگاتے ہیں۔ ہائے رے افسوس، ہائے رے افسوس کہ ان کے قریب جب پہنچا تو وہ تالیاں بجا رہے ہیں۔ ارے تمہاری غیرت کہاں چلی گئی تھی؟ آپ لوگوں نے دیکھا ہے یہ صرف اور صرف جہالت کی وجہ سے، یہ دین سے دوری کی وجہ سے، ورنہ یہ اتنی اہم شے اور ایسے مجمع میں نیلامی ہو رہی۔ استغفر اللہ ربی واتوب۔ ہم سب کو درس لینے کی ضرورت ہے، اپنے علماء سے جڑنے کی ضرورت ہے،
اپنے عالم دین سے پوچھنے اور سوال کرنے کی ضرورت ہے. اسی برطانیہ میں، اسی لندن میں بات آ گئی تو عرض کر دوں، جوانوں کا مجمع ہے، اتنا ہائی ہو گیا ہے وہ معاشرہ جسے میں ہائی نہیں سمجھتا، اتنا ہائی ہو گیا ہے کہ وہاں کے جوان بھی اپنا نام رکھنے لگ گئے ہیں. کیا؟ علی رب. آپ کہیں گے کہ مولانا یہ کیسی باتیں لے کر بیٹھ گئے. نہیں عزیزوں، میں بزرگوں سے خود سوال کروں گا اسی مجمع میں کہ جو چیزیں 10 سال 15 سال پہلے نہیں تھی آج ہیں کہ نہیں ہیں؟ بس اسی انداز سے جو چیزیں آج ہمارے درمیان نہیں ہیں کل وہ پنپیں گی، آئیں گی، لہذا ابھی سے اس کا انتظام کرنا ہے، ابھی سے اس کا خیمہ بنانا ہے کہ وہ چیزیں ہمارے درمیان نہ آ سکیں. علی رب کا نام رکھا جا رہا ہے جوانوں کا. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ کہاں جا رہا ہے ہمارے معاشرے کا جوان؟ کس سوسائٹی میں رہ رہا ہے؟ ابتدا سے لے کر آج تک علماء منبروں سے بیان کرتے رہے، علی نے ہمیشہ مشرکین کو، مارکین کو، نصیریوں کو قتل کیا ہے، زیر کیا ہے، اور آج اسی علی کو رب کہا جا رہا ہے. میں سرزمین کربلا امام حسین کے حرم میں زیارت کے حوالے سے گیا. جو حضرات کربلا جا چکے ہیں وہ جانتے ہوں گے، امام حسین علیہ السلام کے حرم کے ایک سائیڈ میں ایک کمرہ ہے جس کا نام ہے نزورات، ڈونیشن آفس. جو نہیں گئے پروردگار انہیں کربلا کی زیارت نصیب فرمائے. میں اس میں اتفاق گیا ہوا تھا، ظاہر سی بات ہے ڈونیشن آفس ہے، اس میں اسی حوالے سے انسان جاتا ہے اپنے اعتبار سے، اپنی حیثیت کے اعتبار سے 2 روپے 4 روپے 10 روپے لاکھ روپے کروڑ روپے جو کچھ انسان کے پاس ہوتا ہے وہ امام کے لیے ہدیہ کرتا ہے. میں وہاں پہنچا اور اتفاق سے میرے پاس کال آ گئی. میں نے موبائل نکالا اور فون پہ بات کرنے لگا. اب جیسے بات ختم ہوئی میں نے غور کیا کہ میرے پیچھے 3 لوگ کھڑے ہیں. بات ختم ہوئی، آئے، قبلہ آپ اردو جانتے ہیں؟ جی. ہم اسی وجہ سے آپ کے پاس آئے کہ آپ کی اردو بڑی اچھی تھی. کیا آپ لکھنؤ سے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، لکھنؤ سے تو نہیں ہیں، لیکن ہاں لکھنؤ میں تعلیم ضرور حاصل کی ہے. اچھا، لکھنؤ میں رہے؟ بہت بڑا مرکز ہے لکھنؤ. توجہ رہے. کیا کہا؟ بہت بڑا مرکز ہے لکھنؤ، وہاں کی عزاداری تو بڑی مشہور ہے. میں نے کہا جی مشہور. کب؟ وہاں تو بڑی تعداد میں عزادار ہیں. میں نے کہا جی بے شک وہاں بڑی تعداد میں عزادار ہیں. لکھنؤ کی تعریف کرتا رہا. میں ہاں ملاتا رہا. اب جب ساری لکھنؤ کی تعریفیں ہو چکی تو اس میں سے ایک آدمی، 3 افراد ہیں، اور وہ کہاں کے ہیں؟ ہمارے سرحد سے ملی ہوئی جو جگہ ہے، پڑوس ملک کے افراد ہیں. کہا بھئی یہ بتائیے، قبلہ جب اتنا بڑا لکھنؤ، اتنے زیادہ شیعہ، اتنی زیادہ عزاداری، اس کا جملہ سن سکیں گے آپ؟ میں امامے میں تھا، باقاعدہ لباس میں تھا، حرم امام حسین میں تھا. اس نے ساری تعریفیں کرنے کے بعد کہا مولانا یہ بتائیے تو آپ لوگ بھی لکھنؤ میں علی اللہ کے نعرے لگاتے ہوں گے؟ اللہ اکبر. آپ تھنکنگ دیکھ رہے ہیں، فکر دیکھ رہے ہیں کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے. آپ لکھنؤ میں علی اللہ کے نعرے لگاتے ہوں گے. میں نے کچھ نہیں کہا، صرف اتنا کہا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ.
اچانک زبان سے نکل گیا برجستہ، زبان سے کیا نکلا؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اب یہ جملہ سن کر چاہیے تو یہ تھا کہ وہ چلے جاتے، لیکن ان میں سے 2 افراد باتوں میں مصروف ہیں، لیکن ایک آدمی بار بار انہیں اشارہ کر رہا ہے، چلو چلو چلو۔ اب دونوں نے کہا آخر تمہیں جلدی کیوں ہے، تم جانے کے لیے کیوں کہہ رہے ہو؟ جب اس نے زبردستی کی کہ بھائی تم کیوں جانے کے لیے کہہ رہے ہو، تو اس نے کہا بھائی یہ مولانا ہمارے والے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ بھائی یہ مولانا ہمارے والے نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کو اللہ کہنے والے اور ہیں، مولا کہنے والے اور ہیں۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ لہذا یہ چیزیں آ رہی ہیں، سرحدیں گفتگو باتوں کو، فکروں کو مقید نہیں کرتی، انسانوں کو مقید کرتی ہیں۔ لہذا بڑی تیزی سے ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی ان تمام باتوں کی زد میں آ رہا ہے۔ ہمیں چاہیے، ہم یہ سب جملے کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ مرحوم کی روح شاد ہو جائے۔ آپ حضرات سے گزارش کروں گا، آپ کو راجہ بر محمد وآل محمد صلوات۔ ایک اور صلوات پر محمد وآل محمد۔ ایک اور صلوات پر محمد وآل محمد۔ لہذا ہماری سوسائٹی، ہمارا کلچر خراب نہ ہو۔ جو اہل بیت نے ہمیں دیا ہے اس پر ہم عمل کریں۔ آج ہم فخر میں جی رہے ہیں کہ ہم اہل بیت کے شیدائی ہیں، اہل بیت کے چاہنے والے ہیں۔ واقعاً ہمیں اہل بیت کی محبت پروردگار عالم نے دی ہے۔ ہمیں سلام کرنا چاہیے اپنے والدین کو کہ والدین نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم اہل بیت کا ذکر کر سکتے ہیں، اہل بیت کا ذکر سن سکتے ہیں۔ اہل بیت کا ذکر سن کر دل میں ایک امنگ پیدا ہوتی ہے۔ واقعاً میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، یاد رکھنا، یاد رکھنا، تم اپنی دنیا کی زندگی میں چاہے جتنا بھی مصروف ہو جاؤ، لیکن کبھی کسی کو حقیر نظروں سے نہ دیکھنا، حقیر نظروں سے نہ دیکھنا، چاہے کوئی جتنا بھی غریب ہو، چاہے جتنا بھی غریب ہو، اس کے بال الجھے ہوئے ہوں، اس کے لباس پھٹے ہوئے ہوں، لیکن خدا را کبھی اسے حقیر نظروں سے نہ دیکھنا، اس لیے کہ شاید تم جسے حقیر نظروں سے دیکھ رہے ہو وہی غریب مومن اللہ نے، اللہ کے آخری نمائندے نے اپنے لشکر کے لیے چنا ہو۔ لہذا کبھی کسی کو حقیر نہ سمجھنا۔ جب تم کسی کو حقیر نہیں سمجھو گے تو اللہ خود تمہیں بلند کرے گا، مرتبہ عطا کرے گا، بلندی عطا کرے گا، معراج عطا کرے گا۔ اور یہی زندگی ہے جسے اللہ نے کہا کہ آخرت کی زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی کتنے سالوں کی ہے؟ چند سالوں کی زندگی ہے، لوگ مر جاتے ہیں اور بات ختم۔ لیکن یہ تو اہل بیت کا کرم ہے نا کہ ہمارے مرنے والے مرتے نہیں ہیں۔ یہ تو ان سے جا کے کہنے کی ضرورت ہے کہ تمہارے مرنے والے مرنے کے بعد ختم ہو جاتے ہیں۔ یہی تو کانسیپٹ ہے ان کا کہ مر گئے اب کچھ نہیں پہنچتا۔ یہ مجلس کیسی، یہ قرآن خوانی کیسی؟ وہ اللہ جانے کہاں سے دین لیتے ہیں، اللہ جانے کہاں سے دین لیتے ہیں۔
کہ مر گئے ختم ہو گئے، اما اللہ نے خود قرآن میں کہا کہ ایک آیت ہے کہ جو بھی مرد اور عورت اس دنیا میں آیا اور اعمال خیر کیا، اگر وہ مر گیا اور مومن ہے تو میں اسے مرنے نہیں دوں گا۔ اللہ نے کہا ہے قرآن میں اسے مرنے نہیں دوں گا۔ اب ایک بات تو سمجھ میں آ گئی کہ اپنے مرحومین کو لوگ جیسا سمجھتے ہیں ویسے ہی ہوں گے، اپنے مرحوم کے حوالے سے جیسا انسان سمجھے گا ویسا ہی ہوگا۔ اللہ نے کہا ہم تمہارے مرنے والوں کو مرنے نہیں دیں گے، اور اس کی زندگی کی ضمانت خود اللہ نے لی ہے کہ میں تمہارے مرنے والوں کو مرنے نہیں دوں گا۔ پروردگارہ وہ کیسے؟ پروردگار عالم خود آگے بڑھ کے آواز دے رہا ہے کہ دیکھو میری راہ میں چلے آؤ، میں کبھی مرنے نہیں دوں گا، اور اگر میری راہ سے ذرا سا بھٹک گئے تو تم چاہے دنیا میں ہی رہو، چلتی پھرتی لاش بن جاؤ گے۔ لہذا اللہ کی راہ میں قربانی، اور یہ قربانی بڑی عظیم شے ہے۔ یہی اسلام نے شہادت کو کانسیپٹ دیا ہے۔ شہادت اسی شے کا نام ہے کہ شہادت، اور شہادت ایسی شے ہے کہ جو ہر کس و ناقص کو میسر نہیں ہوتی، اسی کو میسر ہوتی ہے جسے اللہ چاہتا۔ اور آپ حضرات تو ماشاءاللہ باقاعدہ مجالس سنا کرتے ہیں کہ علی کا چاہنے والا اگر باوضو سو جائے اور موت آ جائے تو اسے بھی شہادت کی موت نصیب ہوتی ہے۔ تو ہم تو علی کے چاہنے والوں کی زندگی اگر اپنے زمانے کے امام کو پہچانتا ہے اور مر گیا تو پھر اس کی موت شہادت کی موت ہوتی ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اہل بیت کے کردار کو ایسا اپنائیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکیں، جیسے خدا چاہتا ہے، جیسے ہمارا نبی چاہتا ہے، جیسے ہمارا علی چاہتا ہے، جیسا ہمارا امام چاہتا ہے۔ اور ہم اپنے وقت کے امام کے حضور میں ہیں، لہذا وقت کے امام کے حضور میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، اسے ہمیں سوچنا چاہیے۔ میں واقعاً سوچ کے آیا تھا کہ موت کے حوالے سے مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے ایسی گفتگو ہوگی کہ واقعاً ایصال ثواب ہو سکے۔ مجھے پتا ہے کہ مرحوم کی روح یہی کہی ہے، اور مرحوم دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، اس لیے کہ ہمارے گھروں کا مرنے والا کبھی مرتا نہیں ہے، ہمارے ارد گرد رہتا ہے۔ تم یاد تو کرو، تم یاد تو کرو۔ اور ایک اور جملہ کہہ دوں کہ اپنے مرحومین کو کبھی بھلانا نہ، کبھی بھلانا نہیں۔ تم اسے یاد کرو گے، وہ تجھے یاد کرے گا، اور جو مر چکا ہے وہ جب یاد کرتا ہے تو پھر آپ کی زندگی بحال ہو جاتی ہے۔ جیسے ایک انسان کسی زندہ انسان کو گفٹ دیتا ہے نا، سوغات دیتا ہے نا، تو کیسے انسان خوش ہو جاتا ہے گفٹ پا کر، ویسے ہی مرنے والے کے حق میں اگر ایک صلوات کا نذرانہ پیش کر دو تو مرحوم کی روح شاد ہو جایا کرتی ہے۔ واقعاً مرنے والا چلا جاتا ہے، اپنے گھر والوں کو روتا بلکتا چھوڑ جاتا ہے، لیکن ہمارے غموں کا حال یہ ہے کہ ہم تو اپنے غموں کے قطرے کو غم اہل بیت کے سمندر میں سمو دیتے ہیں، اور پھر ہمارا غم ہمیشہ کے لیے باقی رہ جاتا ہے، غم حسین کے لیے۔ لہذا عزیزان محترم، ہم اور آپ اس جگہ پر جمع ہوئے ہیں
جناب شجر عباس صاحب کے ایصال ثواب کے لیے پروردگار انہیں جوار معصومین میں جگہ عطا فرمائے۔ پروردگار مرحوم کو کربلا کا بڑا شوق تھا، ہم سے باتیں کیا کرتے تھے کربلا جانے کے لیے، کربلا جانے کے لیے، کربلا جانے کے لیے۔ مجھے یقین ہے کہ جس نے بھی کربلا کی طرف اپنے دل میں پیدا کی، امام حسین اسے ضرور زیارت کرواتے ہیں۔ تم اپنے دل میں تڑپ تو پیدا کرو، اپنے دل میں کربلا کی امنگ تو پیدا کرو۔ آج کے جوانوں کے لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، بھول جاؤ دنیا کی آسائشیں، کربلا یاد کرو، کربلا بسا لو، کربلا ذہن میں رکھو۔ کہاں جانا ہے؟ کربلا جانا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ کربلا جانا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ کربلا جانا ہے۔ اگر یہ تم نے اپنے دل میں بسا لیا، امام حسین تمہیں زیارت ضرور کرائیں گے۔ اور جب کربلا کی زیارت ہو جاتی ہے نا، تو پھر انسان اتنا پاک و پاکیزہ ہو جاتا ہے کہ جو انسان دنیا میں وجود آتا ہے تو معصوم ہوتا ہے۔ لہذا کربلا کی خواہش کرے، کوشش کرے، کربلا پہنچے۔ ایک جملہ اور زحمت تمام۔ شاید جملہ ذرا سا کڑوا ہو، تلخ ہو، لیکن جملہ کہہ کے جا رہا ہوں۔ آج ہم جب انڈیا آئے 9-10 سال کے بعد، بہت سارے افراد ملے، کربلا کی باتیں ہوئی۔ مولانا ہم بھی کربلا تو جانا چاہتے ہیں، مولا بلا نہیں رہے ہیں۔ مولا جب بلائیں گے تو ہم کربلا جائیں گے، مولا جب بلائیں گے تو کربلا جائیں گے۔ شاید آپ نے بھی سنا ہو، ہر اچھا جملہ ہے، اچھا جملہ ہے کہنے کے لیے، لیکن صرف کہنے کی حد تک نہ ہو۔ کیا کہا؟ جب مولا بلائیں گے تو جائیں گے۔ اما مولا جب بلائیں گے تو جائیں گے، مولا جب بلائیں گے تو جائیں گے۔ بڑے سے بڑا پیسے والا کربلا نہیں جاتا، بڑے سے بڑا بینک بیلنس والا کربلا نہیں جا پاتا۔ یہ توفیق کی بات ہے۔ میں نے پہلے ہی کہا جملہ کڑوا ہے، تلخ ہے۔ کربلا پیسوں سے نہیں جایا جاتا، قسمت سے جایا جاتا ہے۔ لیکن جس جملے کے لیے میں نے کہا ہے نا کہ جملہ کڑوا ہے، وہ جملہ آپ کی خدمت کے حوالے کروں گا۔ بڑے سے بڑا رئیس میں نے دیکھا، مولانا مولا بلائیں گے تو کربلا جائیں گے، مولا کربلا بلائیں گے تو کربلا جائیں گے۔ اما تم کوئی حبیب ابن مظاہر ہو جو تمہیں مولا خط لکھ کر بلوائیں گے؟ تم کوشش کرو، صحیح کرو، اس کے بعد تم اللہ کی راہ میں مولا کی خدمت میں پہنچو۔ جس سے سنو مولا جب بلائیں گے، میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، استغفر اللہ، یہ صرف کہنا، میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا، یہ کہنے کی حد تک نہ رہے۔ مولا جب بلائیں گے، مولا جب بلائیں گے۔ اما تمہاری اوقات کیا ہے؟ مولا جب بلائیں گے، شیعوں کی الگ الگ کیٹیگری ہے، الگ الگ رتبے ہیں۔ تم کوشش کرو، مولا بلائیں گے اور حور کی طرح جاؤ، اور حور کی طرح پاک و پاکیزہ ہو کر واپس آؤ۔ گناہگار انسان جاتا ہے اور پاک و پاکیزہ ہو کر لوٹتا ہے۔ یہی ہماری خواہش بھی ہے کہ پہنچے ہر انسان کربلا، اور وہی اصل زندگی ہے۔ کربلا نے تو ہمیں زندگی دی ہے، ورنہ یہ دنیا کہاں ہوتی، ورنہ یہ زندگی کہاں ہوتی۔ کربلا نے بتایا ہے
معاشرے میں جینا کیسے ہے، فیملی میں رہنا کیسے ہے، بھائی بھائی میں محبت کیسے، چچا بھتیجی میں اخلاق کیسا، غلام اور آقا میں بھائی چارگی کیسی، یہ سب کربلا نے ہمیں دیا ہے۔ اگر کربلا نے یہ نہ دیا ہوتا تو آج ہمارے درمیان صرف اختلاف ہوتا۔ یہ زندگی ہمیں کربلا نے بخشی ہے کہ تمہیں زندگی کیسے جینی ہے، اور کربلا جا کر دیکھو آج جنہوں نے اس پر عمل کیا، کس پر؟ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ، آخرت کی زندگی ہے، جس نے اس پر عمل کیا وہ کربلا میں پہنچ گئے، اور کربلا میں پہنچنے کے بعد بھی کیا کہا؟ امام حسین نے چراغ بجھا دیا، کہا میں تمہارے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ لیکن انہیں پتا تھا کہ زندگی آخرت کی ہے، انہیں پتا تھا کہ یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے۔ وما هذه الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ چراغ گل ہو گیا، سارے کے سارے بیٹھے رہ گئے۔ جب چراغ کو جلایا گیا تو سارے چہرے روشن ہو گئے۔ جو سمجھتے تھے کہ زندگی کہاں ہے، اور وہ امام حسین کے لشکر میں شامل ہو گئے، اور وہی سرخرو ہوئے کہ جو اہل بیت کا ساتھ دے رہے، جو امام حسین کا ساتھ دے رہے۔ آج بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اہل بیت کا ساتھ کیسے دیں، اپنے پیسوں سے دیں، اپنی جوانی سے دیں، اپنی طاقت سے دیں، اپنے پاور سے دیں، جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے اس سے ہم کیسے امام حسین کی خدمت کر سکتے ہیں، کیسے اہل بیت کی خدمت کر سکتے ہیں۔ ہم آج بھی اہل بیت کی خدمت میں ہیں، کوشش کریں۔ لہٰذا عزیزان محترم، وہ کربلا کا معرکہ سج گیا، لیکن ایک جملہ کہتا ہے کہ وہ کربلا میں صرف اہل بیت کے چاہنے والے اور اہل بیت کے ماننے والوں کے علاوہ ایسے ایسے افراد تھے کہ جن کا اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں تھا، کوئی تعلق نہیں تھا۔ بس اللہ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ڈال دے، شوق شہادت ڈال دے، وہ امام حسین کے ہم رکاب ہو گیا اور شہادت نوش کر لی۔ واقعاً عظیم مرحلہ ہے زندگی اور موت کا۔ امام حسین نے سب سے کہا چلے جاؤ، کوئی نہیں گیا، اور جب کوئی نہیں گیا تو امام حسین نے ایک جملہ کہا، بس یہ جملہ سن لیں اور اس کے بعد زحمت تمام۔ امام حسین نے ایک جملہ کہا واقعی جیسے میرے اصحاب ملے ہیں نا، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھیا کو ملے۔ اس کا مطلب سمجھتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اصحاب، میرے دوست ایسے ہیں کہ جو ایسے مرحلے میں چھوڑ کر نہیں جاتے۔ آج ہمیں چاہیے کہ ہم امام کا ساتھ دیں، امام کے چاہنے والے جام شہادت نوش کرتے رہے، شہادت نوش کرتے رہے، ایک کے بعد ایک جا رہا ہے۔ لیکن ہاں عزاداروں، مجھے مصائب پڑھنا ہے اس قڑی الجوان علی اکبر کا، اس لیے کہ آج مجھے غم ہے اس بھائی مرحوم شجر عباس کا کہ جو ایک خوبصورت جوان تھا، جس کی تصویر دل میں چھپی ہے،
شجر عباس ایک بہترین انسان، پتہ ہے انتقال کے بعد اقارب سے جب باتیں ہوئی تو میں نے سنا کہ 15 شعبان کے اعمال مرحوم اپنے بچوں کے ساتھ کر رہے تھے۔ 15 شعبان کے اعمال، 15 شعبان کے اعمال بڑے اہم ہوتے ہیں۔ یہ انڈیا اور پاکستان میں اس کی اہمیت مجھے زیادہ سمجھ میں نہیں آئی لوگوں کے درمیان، لیکن کربلا جاؤ امام حسین کے حرم میں تب سمجھ میں آئے گا 15 شعبان کے اعمال کی عظمت کیا ہے۔ اللہ اکبر، 15 شعبان کے اعمال کی بڑی عظمت ہے۔ پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ میں اپنی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جس نے اعمال 15 شعبان کیا اور میرے سامنے دعا کی، رویا، گڑ گڑایا، میں اپنی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ میں اسے اپنی بارگاہ میں کوئی بھی دعا ایسی نہیں ہوگی جو رد کر دوں۔ اور مرحوم 15 شعبان کے اعمال اپنے بچوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ جملہ سنیں گے، مرحوم کے بچوں نے کہا، شاید اگر یہی ہو، مرحوم کے بچوں نے کہا بابا یہ کیا ہے، یہ کون سا عمل ہے؟ 15 شعبان کے اعمال ہے۔ تو مرحوم نے ایک جملہ کہا، مرحوم نے ایک جملہ کہا واقعاً ہر سننے والے کا دل رو دے گا۔ مرحوم نے کہا بابا آج اپنے دادا کے ایصال ثواب کے لیے بھی اپنی دعائیں کرنا، مصلی پہ بیٹھو، اپنے دادا کے لیے آج سال بھر ہو رہے ہیں، اپنے دادا کے لیے دعائیں کرنا، عرفہ آ رہا ہے، لہذا ارے مرحوم کے بچوں سے کہا جیسے آج اپنے دادا کے لیے دعائیں کر رہے ہو، میں جب اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو میرے لیے دعائیں کر۔ اللہ اکبر، مرحوم کی روح اسی جگہ پر ہے۔ مولا انہیں جوار معصومین میں جگہ دے، ان کی قبر میں نور عطا کرے۔ ہاں آزاداروں، یہ چھوٹا غم نہیں ہے جوان کا چلا جانا۔ میں نے جب ایک جگہ اشتہار بھیجا نا، ایک مرتبہ پلٹ کر انہوں نے کہا یہ کون ہے اتنی بھری جوانی میں اس دنیا سے چلا گیا؟ اللہ اکبر، ارے جب یہ میں نے جملہ سنا مجھے کربلا کا وہ علی اکبر یاد آیا۔ ہائے رے ام لیلا، ہاں جزاک اللہ جزاک اللہ، آواز گریہ بلند ہے، یہی حق ہے گریہ کرنے کا۔ جناب علی اکبر کڑی الجوان، مولا حسین، اے آقا حسین، آپ نے کیسے صبر کیا مولا؟ مولا یہ گھر والے صبر نہیں کر پا رہے ہیں، مولا بڑی مشکل سے آنسو تھم دے، مولا آپ نے کیسے صبر کیا؟ اے مولا ارے آپ نے تو اپنے زانوں پر علی اکبر کے سر کو رکھا۔ روایت سنو گے آزادارو؟ بس آخری جملہ روایت سنو۔ جیسے ہی جناب علی اکبر نے، کوئی ایسا کربلا کا شہید نہیں ہے کہ جس نے اتنی زیادہ اجازتیں لی ہو جتنی اجازت جناب علی اکبر نے لی ہے۔ اس لیے کہ کبھی ماں سے اجازت لینا ہے، کبھی پھوپھی اماں سے اجازت لینا ہے، کبھی بھائی سے اجازت لینا ہے، کبھی بابا سے اجازت لینا ہے، کبھی چچا سے اجازت لینا ہے۔ جناب علی اکبر نے اجازت لی۔ اب جب اجازت لے لی، بابا پھوپھی اماں نے اجازت دے دی، بابا نے گھوڑے پر سوار کیا۔ علی اکبر توجہ، ایک ایک جملے مصائب کے، رقت آمیز
آپ کے سینے کو گریہ کرنے کے لیے کافی. زین پہ بٹھایا، علی اکبر کربلا کی طرف چلے. اب جب علی اکبر چلے ہیں نا تو کانوں میں ایک آہٹ آئی. جناب علی اکبر نے آہٹ کو جب سنا تو سوچا یہ کسی کے قدموں کی آواز ہے. جناب علی اکبر نے سر کو موڑا. اب جو پیچھے مڑ کر دیکھا، کیا دیکھا؟ میرا بابا اپنی کمر پر ہاتھ رکھے ہوئے چلا آ رہا ہے. جناب علی اکبر نے کہا بابا ارے آپ تو رخصت کر چکے تھے، اب آنے کی وجہ کیا ہے؟ ہاں جزاک اللہ جزاک اللہ، مولا تمہیں سلامت رکھے. بابا آنے کی وجہ کیا ہے؟ جملہ سنیں گے اپنے آقا کا. حسین نے ایک جملہ کہا. کیا کہا؟ کہا بیٹا اے کاش تم بھی صاحب اولاد ہوتے. اگر صاحب اولاد ہوتے نا تو سمجھ سکتے کہ باپ کے دل میں بیٹے کی محبت کیسی ہوتی ہے. اب جو علی اکبر چلے، میدان میں پہنچے، جنگ کی تمام کے تمام اشقیاء اپنے آپ کو ایک مرتبہ بھاگتے ہوئے نظر آ رہا. ایک سے دوسرا کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ یہ بنی ہاشم کا شیر ہے، یہ بنی ہاشم کا شیر ہے، اسے ایسے قابو میں نہیں کیا جا سکتا. ایک مرتبہ ایک شکی نے آگے بڑھ کر جناب علی اکبر کو چھپ کر ایک برچھی ماری. جناب علی کو جناب علی اکبر کے سینے میں برچھی لگنی تھی کہ زین سے زمین پہ آ گئے. علی اکبر کا جملہ سنو گے؟ بس علی اکبر کا جملہ سنو. جناب علی اکبر جانتے ہیں کہ میرا بابا صبح سے لاشیں اٹھا رہا ہے، صبح سے لاشیں لا رہا ہے، میرا بابا تھک گیا ہے. لہٰذا جناب علی اکبر نے اپنے بابا کو وقت آخر یہ نہیں کہا بابا میری مدد کو آئیے، بلکہ کہا اے بابا میرا سلام قبول کر. بابا میرا سلام قبول کر. جناب علی اکبر آواز دے، حسین چلے. بس دو جملے مصائب کے، دعا تمام ہو رہی ہے. جناب علی اکبر کی طرف حسین بڑھ رہے ہیں، حسین آگے بڑھ رہے ہیں. روایتیں کہتی ہیں حسین کبھی زمین پر گر رہے ہیں، کبھی بلند ہو رہے ہیں، کبھی زمین پر گر رہے ہیں، کبھی بلند ہو رہے ہیں. مولا کیا بات ہے، ابھی تو صبح سے لاشیں اٹھا رہے ہیں. مولا مولا آواز دیں گے. ارے علی اکبر کی جدائی نے میری آنکھوں کی بینائی لی، مجھے نظر نہیں آتا. حسین آگے بڑھے، علی اکبر کے پاس پہنچے. میرے لال میرے لال ایک ہاتھ سینے پر کیوں ہے؟ بابا سینے میں برچھی کی امی. اس جملے پہ بہت روتے ہو نا زیادہ. سینے میں دل ہے، دل میں درد ہے، اور درد ہے تو حسین کے لال پر کیسے آنسو نہ بہے؟ حسین نے ہاتھ کو اٹھایا، زمین پر رکھا. حسین نے ایک مرتبہ برچھی کی یعنی کو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد اب جملہ سن لینا، مصائب کا جملہ ہے. حسین نے ایک مرتبہ زمین پر ایک ہاتھ ٹیک کر کہا یا علی مدد. اب جو برچھی نکالی، ارے قیامت ہو گئی. برچھی کے ساتھ علی اکبر کا کلیجہ، برچھی کے ساتھ علی اکبر کا کلیجہ. حسین نے جناب علی اکبر کو ہاتھوں پہ اٹھایا،
اٹھانے کے بعد ایک ہی آواز دی تھی، بنی ہاشم کے بچوں، بنی ہاشم کے بچوں، جوان لال ہے، یہ بوڑھا باپ ہے، کیسے اٹھے گا؟ یہ بوڑھے باپ سے جوان لال کا لاشا نہیں اٹھتا ہے۔ بنی ہاشم کے بچوں، آؤ مجھے سہارا دے دو، آؤ مجھے سہارا دے دو۔ ہاں آزادہ، یہی جناب علی اکبر ہے۔ گفتگو تمام کر رہا ہوں، جتنا گریہ کرنا ہو کر لینا۔ اس مصائب اور اس فضائل کا ثواب مرحوم کے نامہ اعمال میں خدا درج کرے، مرحوم کو اللہ بلند درجہ عطا کرے۔ مرحوم بڑے خوبصورت، بڑے خوبصورت تھے۔ اے مولا، آپ کا جوان اتنا خوبصورت تھا کہ مدینے کے لوگ جناب علی اکبر کو چاند کہا کرتے تھے۔ جب جناب علی اکبر نکلا کرتے تھے مدینے میں تو روایتیں کہتی ہیں کہ لوگوں کا ہجوم آتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اتنے خوبصورت تھے، لوگ دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ لیکن جب یہی علی اکبر کربلا کے میدان میں شہادت کے بعد نوکے نیزہ پر جناب علی اکبر کے سر کو رکھا گیا اور سر مبارک کو جب جناب علی اکبر کے لے کر چلا گیا، یہ کربلا سے کوفہ کے لیے تمام کا تمام لشکر چلا۔ ارے روایت کہتی ہے کہ ایک عورت تھی، ایک ضعیفہ تھی، ایک خاتون تھی، اور ایک مرتبہ جیسے ہی جناب علی اکبر کے چہرے پر اس کی نظر پڑی نا، جملہ کہہ رہا ہوں درک کر لینا، جیسے ہی نظر پڑی ایک مرتبہ اس کی نظر ٹھہر گئی، نظر رک گئی، قریب گئی، قریب جانے کے بعد غور سے دیکھا، اس کی زبان سے برجستہ ایک جملہ نکلا، اے کاش، اے کاش، جملہ سن لینا، اے کاش اس کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو۔ ارے اتنا سننا تھا، ام لیلہ نے کہا، اے خاتون، ارے میرا علی اکبر میرے سامنے ایڑیاں رگڑتا رہا، اے خاتون میرا جوان میرے سامنے سی۔ انا للہ و انا رزم بقضائه وتسلیما لامره بار اللہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے چہاردہ معصومین علیہ السلام، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار خصوصاً تجھے واسطہ ہے اس مجلس عزا کا۔ پروردگار تیرے اس حقیقی اور وقت کے نمائندے کا واسطہ، پروردگارہ ہم سب کو واقعاً امام کے لشکری میں شامل ہونے جیسا بنا دے۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے مرحومین کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے مرحومین کے تمام پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔ پروردگار مرحوم کے بچوں کو صبر عطا فرما۔ پروردگار جہاں کہیں بھی شیعہ حیدر کرار ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار سب کی آنکھیں نم ہیں، پروردگار سب کے دل غم حسین میں مرجھائے ہوئے ہیں۔ پروردگار سب کے دل میں ایک تمنا ہے، آرزو ہے، امنگ ہے۔ پروردگار جس کی جو آرزو ہے، تو دلوں کی آواز کو بہتر جانتا ہے، تو ہمارے دلوں کی آواز کو جانتا ہے۔ پروردگارہ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ پروردگار اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار ڈاکٹر مہر عباس صاحب کے جو بھی خواہشیں ہیں، تمنائیں ہیں، پروردگار انہیں پورا فرما۔ پروردگار ان کی جو بھی مشکلات ہیں اسے دور فرما۔ پروردگار ان کے تمام اہل خانہ کو زیادہ سے زیادہ ترقی عطا فرما، اور تمام شرکا
جو ان کے غم میں شامل ہوئے ہیں۔ پروردگار ہم سب کے غموں کو دور فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمتوں کا، اتنے سارے مومنین جمع ہیں، کہتے 40 مومن جب دعا کر دیتے ہیں تو وہ دعا پوری ہو جاتی۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے اہل بیت کا، تجھے واسطہ ہے جناب علی اکبر کے جوانی کا، تجھے واسطہ ہے جناب علی اکبر کے چھیدے ہوئے کلیجے کا، تجھے واسطہ ہے جناب علی اصغر کے چھیدے ہوئے گلے کا۔ پروردگار ان تمام عزاداروں کی دعاؤں کو قبول فرما، ان کی ماں کو سلامت رکھ، ان کے والدین کو زندگی عطا فرما۔ پروردگار ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگار جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کو دولت علم سے آراستہ فرما۔ پروردگار خصوصاً بڑوں کو چھوٹوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور چھوٹوں کو بڑوں کا استقبال، محبت اور انسیت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ آخر میں ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ جب امام کا ظہور ہو تو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم جناب مرزا محمد مصطفیٰ عباس عرف شجر عباس ابن مرزا محمد ظفر عباس مرحوم کو ایصال فرما دیں۔ آپ کو ہماری اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔